اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج انشاءاللہ العزیز ہماری تلاوت کا آغاز سورۃ المدثر سے ہوگا۔ آج انشاءاللہ 26ویں تراویح ہے اور کل اللہ کے فضل اور توفیق سے 27 رمضان مبارک کو ختم قرآن کی سعادت سے ہم مشرف ہوں گے۔ سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر دونوں ایک ساتھ 29ویں پارے میں موجود ہیں، اور مزمل اور مدثر دونوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفاتی ناموں کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ یا ایھا المزمل کہہ کر بھی حضور کو خطاب کیا گیا، اور یا ایھا المدثر کہہ کر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی خطاب ہے۔ دونوں کا معنی چادر اوڑھنے والا ہے، اے چادر اوڑھنے والے، لیکن کیفیت مختلف ہے۔ اگر چادر اوڑھ کر کھڑے ہوں تو مزمل ہیں، اور چادر اوڑھ کر آرام کر رہے ہوں تو مدثر ہیں۔ جب چادر اوڑھ کر کھڑے ہو کر رب کی عبادت کر رہے ہوں تو رب ذوالجلال فرماتا ہے، اے چادر کا بکل مارے میرے محبوب، قم اللیل الا قلیلا، آپ ساری رات کھڑے ہو کر میری عبادت کرتے ہیں، رات کو عبادت کیا کریں مگر کچھ کم کر لیں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیا کریں، محبوب کچھ آرام بھی کر لیا کریں۔ اور یا ایھا المدثر کا معنی بھی چادر اوڑھنے والا، لیکن ایسا چادر اوڑھنے والا جو چادر اوڑھ کر آرام کر رہا ہو۔ تو یہاں فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر آرام کرنے والے محبوب، قم فانذر وربک فکبر، اب اٹھیے اور میرا ڈر لوگوں کو سنائیے، اور آپ کا جو رب ہے بس ساری کبریائی اور بڑائی اسی کے لیے ہے۔ وثیابک فطہر والرجز فاہجر، یعنی یہ جو آیات ہیں یہ مفسرین نے ذکر کیا کہ حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا تو ابتدائی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم تھا کہ خاموشی کے ساتھ اس تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھیے۔ پھر اس کے بعد حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ محبوب جو آپ کے قرابت دار ہیں، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، اب ذرا ان کی جانب تبلیغ کا جو دائرہ کار ہے اس کو بڑھائیے۔ اور پھر اس آیت کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ اب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اعلانیہ تبلیغ کا سلسلہ قائم فرمائیے۔ تو اس سورہ مبارکہ سورہ مزمل میں بھی اور سورہ مدثر میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی منصب نبوت کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، اور جیسا کہ کل بھی ہم نے سورہ مدثر کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ آخر میں جنتی لوگ جو اہل جہنم سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں کر آئے ہو، تو اپنے 4 جرم ذکر کریں گے۔ پہلا جرم یہ کہ ہم بے نمازی تھے، دوسرا یہ کہ مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تیسرا یہ کہ گمراہی کی حمایت میں بحث مباحثے میں حصہ لیتے تھے، اور چوتھا یہ کہ ہم قیامت کا انکار کرتے تھے۔ اگلی سورت سورۃ القیامہ ہے، جو اپنے نام کے ساتھ ہی کسی قائم ہو جانے والی شے کا تذکرہ کر رہی ہے، تو یہ روز قیامت کے قائم ہونے کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے روز قیامت کی قسم ارشاد فرمائی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، پھر آگے فرمایا ولا اقسم بالنفس اللوامہ، رب ذوالجلال نے نفس لوامہ کی بھی یہاں قسم کھائی۔ آج جمعہ کے خطاب میں ہم نے نفس کی 3 اقسام ذکر کی تھیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، تو ان تینوں کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ نفس مطمئنہ کی انتہا یہ ہے، اور اس کا یوں سمجھیے کہ معراج نفس مطمئنہ کی یہ ہے کہ جو سورہ فجر کے آخر میں فرمایا کہ جب کوئی بندہ مطمئن نفس والا اس دنیا سے جاتا ہے تو اسے اسی نام سے پکارا جاتا ہے، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جا اس حالت میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی،
وادخلی جنتی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، اور جو جنت ہم نے نیکوکاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے اس میں داخل ہو جا۔ تو یہ نفس لوامہ کی یہاں قسم کھائی کہ یہ وہ نفس ہے کہ جو انسان کو اس کے گناہ پر اسے ملامت کرتا ہے۔ تو یہاں اس بات کو ذکر کیا کہ آخرت میں تو ہر شخص کا نفس اسے ملامت کرے گا ہی، لیکن فرمایا دنیا میں بھی جن لوگوں کا ضمیر بیدار رہتا ہے اور ان کا نفس انہیں ملامت کرتا رہتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ان پر انعام ہے۔ پھر اس کے بعد رب ذوالجلال نے انسان کے پوروں کا تذکرہ کیا ہے، انگوٹھے کے جو پورے ہیں ان کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ یہ رب کی شان ہے اور اس کی تخلیق کا عظیم شاہکار ہے کہ روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہم نے بسائے ہیں ہر ایک کے پورے کو دوسرے سے جدا اور منفرد رکھا ہے۔ دو چیزوں کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے ذکر کیا، اور سائنس بھی آج اس بات کی تائید کرتی ہے کہ انسان کے جسم میں دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو دوسرے سے میچ نہیں کرتی ہیں، ایک اس کا تھرمو امپریشن ہے، اور دوسرا اس کی ریڑھ کی ہڈی میں وہ اسمال ایٹم نما جو پارٹیکل ہے جس کو عجب الذنب کہا جاتا ہے کہ وہ ہر انسان کا دوسرے سے جدا ہے۔ جب انسان قبر میں جاتا ہے اس کا جسم گل جاتا ہے، اس کی ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن وہ جو عجب الذنب معمولی سا، بالکل معمولی سا، مائنر سا جو پارٹیکل ہے وہ ہر جسم کا رب ذوالجلال محفوظ رکھتا ہے۔ اور فرمایا کل قیامت کے دن جب تیسری دفعہ سور پھونکا جائے گا اور سارے اہل حشر جمع ہوں گے تو انہی میں رب ذوالجلال وہ ثقل اور کشش پیدا فرمائے گا کہ اس جسم کے ذرات روئے زمین پر کہیں بھی ہوں گے، وہ چھوٹا پارٹیکل جس کو عجب الذنب کہا گیا وہ اپنے جسم کے سارے حصوں کو اپنی جانب کھینچے گا، اور وہ انسان نما پورا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہو جائے گا۔ تو یہاں اس تخلیق کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور پھر قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے کہ جس وقت نگاہ پتھرا جائے گی، یعنی بندہ دیکھے گا تو پھر وہ ہکا بکا دیکھتا ہی رہ جائے گا، اسے نہ دائیں کی خبر رہے گی نہ بائیں کی، بس یعنی سکتے میں آ جائے گا۔ دوسرا چاند کہ جس کی روشنی کو تم دیکھ کر کہتے ہو کہ کیسا حسین چمک رہا ہے، اس دن یہ چاند بھی بے نور ہو جائے گا اور اندھیرا پھینک رہا ہوگا۔ سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اور اس دن انسان کہے گا کہ کوئی بھاگنے کی جگہ ہے، کہیں میں چھپ جاؤں، تو فرمایا کہ اسے کوئی بھی بھاگنے کی جگہ یا چھپنے کی جگہ میسر نہیں آئے گی۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں ایک اور اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی اترتی تھی، جو قرآن کی آیات اترتی تھیں، ان کو یاد کرنے کا، حفظ کرنے کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور اس کو یہاں ذکر کیا گیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ محبوب آپ مستقل دہرا دہرا کر اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالیں۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، فرمایا کہ بے شک یہ ہم پر ہے، ہم ہی اس کو جمع کریں گے اور لوگوں سے اسے پڑھوائیں گے، آپ محبوب مشقت میں نہ پڑھیں۔ تو یہ تفصیل بھی آج کی آیات میں موجود ہے کہ جبریل جب آیات لے کر آتے تو حضور بہت زیادہ اس میں مشقت فرماتے اور اسے بار بار دہراتے، تو اس انداز اور اس ادا کو بھی قرآن نے ذکر کیا، محبوب اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں، میں رب ہوں نا آپ کا، آپ میرے محبوب ہیں نا، ہم نے وہی اس لیے تو نہیں اتاری کہ آپ مشقت میں پڑھیں، وہاں بھی تو یہی کہا تھا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، آپ پر قرآن ہم نے اس لیے تو نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ یہاں فرمایا لا تحرک لسانک لتعجل بہ، ان علینا، ہم ہیں نا محبوب، ہم ہیں نا جمعہ و قرآنہ، کہ اس کو ہم جمع بھی کریں گے اور لوگوں کی زبانوں پر جاری بھی کریں گے، آپ پریشان مت ہوں، اس کی حفاظت ہمارے ہی ذمہ کرم پر ہے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے آگے سعداء اور اشقیاء کا تذکرہ ایک دفعہ پھر فرمایا ہے، اور حشر اور معاد کی ایک حصی دلیل کو ذکر کیا ہے۔ جب ہم حصی دلیل کی بات کرتے ہیں تو حصی دلیل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس کو انسان کے حواس، یعنی جس کو آپ سینسز کہہ رہے ہوتے ہیں، اس سے کسی چیز کی تائید ہو جائے، یعنی میں اس دیوار کو زور سے ہاتھ ماروں تو میرا ہاتھ کا یہ چھونا بتائے گا کہ یہ سخت ہے، یہ اس کے سخت ہونے کی حصی دلیل ہے کہ یہ چھونا، ٹچ بتاتا ہے کہ یہ حصی ہے۔ تو یہاں پہ دوبارہ اٹھنے کی دلیل حصی طور پر دی گئی ہے، اور فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پہلی بار پیدا کیا اور وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، اور رب کے لیے یہ دونوں چیزیں برابر ہیں، عدم سے جس نے وجود بخشا اور جو وجود سے دوبارہ وجود دے گا، اس کے لیے دونوں ایک جیسی ہیں، برابر ہی ہیں، اس کے لیے کوئی چیز مشکل اور آسان نہیں ہے۔
لیکن فرمایا بندہ سمجھتا ہے کہ جناب عدم سے وجود بخشنا مشکل کام ہے، لیکن وجود کو مزید وجود دینا آسان ہے۔ یعنی ایک کوئی جوتے کا جوڑا ہو، پہلا جو جوڑا بنایا جائے گا اس پر بڑی محنت ہے، بڑی مشقت ہے، بڑی تگ و دو ہے۔ کوئی ایک سوٹ تیار کیا جائے گا تو پہلا جو اس کا نسخہ ہوگا وہ بہت زیادہ مشقت کے ساتھ ہے، لیکن پھر اگلے اس وجود سے وجود بہت آسان ہے۔ تو فرمایا کہ یہ انسان کے لیے تو ضرور ہے کہ وجود سے اگر عدم ہو تو وہ مشکل ہے، لیکن وجود سے وجود اس کے لیے بہت آسان ہے۔ لیکن انسان کو حصی طور پر یہ دلیل اپنے سامنے رکھنی چاہیے، جس رب نے عدم سے وجود بخشا ہے تو تمہارے لیے جو آسان کام ہے رب کے لیے تو وہ کام بدرجہ اولا آسان ہے کہ وجود کو دوبارہ وجود دے کر کھڑا کر دے گا۔ اسے ذکر کرنے کے بعد اگلی صورت سورۃ الانسان ہے، اس کا دوسرا نام سورۃ الدہر بھی ہے۔ چونکہ پہلی آیت میں ہی انسان کا ذکر کیا گیا اس لیے سورہ انسان کہتے ہیں۔ زمانے کا تذکرہ ہے تو سورۃ الدہر بھی اسے کہا جاتا ہے۔ هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں گزرا کہ جس وقت کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ آج تو وہ اشرف المخلوقات بن کے دنیا میں گھوم پھر رہا ہے، اپنے فخر اور اپنے ناز، اپنی رونت اور تکبر کے ساتھ دنیا کو اپنے سامنے ہیچ تصور کرتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ ایک وقت انسان پر وہ بھی تھا کہ جب اسے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ پھر ہم نے انسان کو پیدا کیا من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، یعنی انسان کو اس کی اصل اور اس کی حقیقت یاد دلوائی ہے تو کس بات پر ناز کرتا ہے، کس بات پر گھمنڈ کرتا ہے؟ ہم نے تجھے نطفہ امشاج سے پیدا کیا ہے، ایک ایسے قطرے سے پیدا کیا ہے کہ جو قطرہ ناپاک قطرہ ہے، تیری ابتدا ایسے پانی کے قطرے سے ہے اور تو سمجھتا ہے تو بڑی شے ہے۔ فرمایا بڑائی تو صرف رب ذوالجلال کے لیے۔ تو اس لیے اس سورہ کو سورہ انسان ہی کہہ کر انسان کی حقیقت کی جانب توجہ دلائی گئی ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مبارکہ میں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورۃ الانسان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، یعنی سورۃ الدہر کی تلاوت فرماتے تھے۔ پھر جنت میں جو انعامات ہیں، جنت کی جو نہریں ہیں، ان کے جو یعنی سمجھے کہ جو ان نہروں کا پانی ہے، ان کی جو کیفیت اور ثمرات ہیں، ان تمام کو ذکر کیا گیا۔ فرمایا کہ جنت کی نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں کہ جن سے انسان کبھی بھی سیراب نہیں ہوگا، جس سے انسان کا دل اور اس کی چاہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ آپ کو کوئی ڈش بہت اچھی لگتی ہو، آپ سے لوگ پوچھیں کہ آپ کو کھانے میں سب سے اچھا کیا لگتا ہے، آپ کہیں گے جناب فلاں ڈش ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ محبت کرنے والے نے آپ کو پہلے دن وہ ڈش لا کر دی، دوسرے دن بھی لا کر دی، تیسرے دن بھی لا کر دی، چوتھے دن بھی ندیم صاحب لا کر دی، اور پانچویں دن ندیم صاحب نے ہاتھ باندھ لیے، بھائی ٹھیک ہے میں نے کہا تھا مجھے اچھی لگتی ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ روزانہ ہی ہمیں یہی قورمہ کھلاتے رہیں اور یہی کڑھائی کھلاتے رہیں۔ فرمایا محبوب شے ہوتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کی محبوبیت جدا ہو جاتی ہے نعمت۔ لیکن فرمایا جنت میں جو پانی پیے گا اور اس کی لذت اسے کبھی بھی بے بس نہیں کرے گی، اور وہ چاہے گا اور پیوں اور پیوں۔ پیاس نہیں بھی ہوگی تو چاہے گا کہ مجھے پیاس ہو، اور وہ اسے پیتا چلا جائے گا۔ جو غذائیں ہوں گی ان غذاؤں میں فرمایا ہمیشہ تازگی رہے گی، اس سے انسان کبھی بھی اچاٹ نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر تو نظر آتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب بس موت آ جانی چاہیے، لیکن تب تو موت بھی ختم ہے۔ فرمایا اس زندگی کی لذت اور سرور ہی ایسا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے بھی کبھی بھی اچاٹ نہیں ہوگا، زندگی سے بھی بے چین نہیں ہوگا۔ رب ذوالجلال نے ان نعمتوں کو بھی دائمی رکھا ہے اور بندہ ان نعمتوں سے ہمیشہ ہی مشرف اور فیضیاب ہوتا رہے گا۔ یہ ساری تفصیل بھی سورۃ الدہر میں ذکر فرمائی۔ اگلی سورت سورہ مرسلات ہے۔ سورہ مرسلات کا معنی ہے، ویسے یہ قسم کھائی گئی ہے، واو قسمیہ ہے اس کے شروع میں، المرسلات عرفا، ہوا کی قسم ہے، ہوا کی قسم ہے، وہ ہوا جو نرم نرم چلتی ہے، آہستہ آہستہ چلتی ہے، معتدل چلتی ہے۔ جب انسان سے ٹکراتی ہے تو انسان کہتا ہے کیسی باد صبا ہے، کیسی خوبصورت بینی بینی خوشبو کے ساتھ ہوا چل رہی ہے، اس کا تذکرہ ہے والمرسلات عرفا۔ تو اسی سبب سے اس سورہ کا نام سورہ مرسلات ذکر کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے 5 قسمیں ارشاد فرمائی ہیں۔ 5 قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد رب ذوالجلال فرماتا ہے ان عذاب، فرمایا کہ جو وعدہ تم سے کیا گیا ہے وہ یقیناً ہونے والا ہی ہے۔ اس کو ذکر فرمانے کے بعد
قیامت کے حساب و جزا کا معاملہ ذکر فرمایا کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، وہ دن قائم ہو کر رہے گا۔ پھر قرب قیامت کی نشانیوں کو بیان کیا گیا، اور اس سورہ میں اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کو یوم الفصل قرار دیا ہے، یوم الفصل قرار دیا ہے، کیونکہ اس دن مخلوق کے درمیان رب ذوالجلال عدل اور انصاف پر مبنی فیصلہ فرمائے گا، تو اس کو یوم الفصل قرار دیا گیا ہے۔ اور 10 بار اس سورہ میں اللہ رب العزت نے 10 دفعہ ارشاد فرمایا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہ جس نے اس دن کو جھٹلایا، جس نے یوم فصل کو جھٹلایا، اس کے لیے ویل ہے، یعنی تباہی ہے، اس جھٹلانے والے کے لیے تباہی ہے۔ یہ 10 دفعہ رب ذوالجلال نے اس کی تکرار فرمائی۔ علماء نے ذکر کیا کہ یہاں اس ویل کا جو ذکر ہے 10 دفعہ کیا گیا، یہ ترغیب کی وجہ سے ہے، یعنی ڈانٹ کا انداز ہے کہ ہم بار بار تجھے ویل کا جو ہے نا وہ دے رہے ہیں، سزا سنا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود تو باز نہیں آتا۔ تو فرمایا 10 دفعہ تکرار کے ساتھ ایک سختی بیان فرمائی، پھر ویل یومئذ للمکذبین، پھر اس کے بعد سختی، پھر ویل یومئذ للمکذبین، اور یہ تفصیل اس سورہ میں اسی طرح جاری رہتی ہے۔ اگلی سورت سورہ نبا ہے، اما پارے کا آغاز ہو جاتا ہے، یعنی 30ویں پارے کا آغاز ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ عن النبأ العظیم، یعنی بڑی خبر، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں بڑی خبر کے بارے میں۔ 2 اقوال اس کے حوالے سے ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک قول جو ہے مشہور مفسر جناب مجاہد کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ نبأ العظیم جو ہے، یعنی جو بڑی خبر ہے، اس سے مراد قرآن ہے، لیکن جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بڑی خبر سے مراد قیامت کا دن ہے، چونکہ آگے جو ہے وہ قیامت کی تفصیل اور کفار کی حسرت کا ذکر ہے، تو اس لیے کہا کہ ما بعد اور ما قبل بتاتا ہے کہ نبأ العظیم سے یہاں مراد کیا ہے، قیامت کا دن ہے اور قیامت کی خبر ہے۔ اور آخر میں جو کفار حسرت کریں گے اور کاش کی تمنائی الفاظ کے ساتھ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے، اس دن وہ یہ کہیں گے کنت ترابا یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش کہ ہم مٹی ہوتے۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ مٹی ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کافر اس دن کہیں گے کہ کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے، دوسرا یہ کہ کاش کہ میں تکبر نہ کرتا اور مٹی کی طرح مسکینی اور عاجزی کو اختیار کر کے رکھتا، اور اس کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ کفار حسرت کریں گے کاش میں انسان نہیں بلکہ حیوان ہوتا اور مجھے بھی حیوانوں کی طرح حشر کے دن اٹھا کر پھر دوبارہ مٹی کر دیا جاتا، کیونکہ حشر کے دن حیوانات کے معاملے کے حوالے سے مفسرین نے ذکر فرمایا اٹھیں گے وہ بھی، لیکن اللہ رب العزت ان کا معاملہ دوبارہ زمین کے ساتھ ملا دے گا۔ تو جب ان کو دیکھے گا کہ جناب ان کا تو حساب ہی نہیں ہوا، انہیں واپس مٹی کر دیا گیا، تو اس دن کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کہ میں انسان نہیں حیوان ہوتا کہ رب کے حساب کتاب سے بچ جاتا۔ تو فرمایا کہ یہ تمنا تو وہ اس وقت کر رہا ہے کہ جس وقت اس کے تمنا اور اس کی آرزو کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی ہے۔ اگلی سورت نازعات، ان فرشتوں کی قسم، والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں۔ اسی صورت کو سورہ نازعات اسی سبب سے کہا گیا کہ یہ قیامت کے ان احوال کو اور ان ہولناکیوں کو ذکر کرتا ہے کہ جو فرشتوں کے ذریعے سے وہ ہولناکیاں لوگوں کے ذہنوں اور ان کے دلوں میں داخل کی جائیں گی۔ اس صورت کے آغاز میں بھی اللہ رب العزت نے 5 قسم کے فرشتوں کی قسم کھائی ہے، اور یہ وہ فرشتے ہیں کہ جو رب ذوالجلال کی جانب سے مامور ہیں عذابات دینے پر۔ ان کی قسمیں کھا کر رب ذوالجلال نے دوبارہ زندہ کیے جانے کی حقیقت کو ذکر فرمایا ہے۔ یہ ساری تفصیل ذکر کرنے کے بعد اگلی سورت سورہ عبسہ ہے۔ سورہ عبسہ حضور علیہ السلام کے ایک نابینا صحابی جناب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نازل ہوئی۔ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم چند سرداران قریش کو تبلیغ فرما رہے تھے، تو یہ نابینا صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضور اس وقت چونکہ مصروف بیٹھے تھے، لیکن اپنی بینائی کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ دیکھ نہ سکے کہ حضور کس جو ہے اہم کام میں مشغول اور مصروف ہیں، تو انہوں نے آ کر اپنی عاجزی اور اپنی ضرورت کو بیان فرمایا کہ مجھے تبلیغ فرمائیں۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سنا انسنا فرمایا اور صرف نظر فرماتے ہوئے تبلیغ جاری رکھی، تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ۔ یہاں مفسرین نے ایک بات اور ذکر فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو آیات ہیں، سورہ تحریم کی آیات، یہ سورہ عبسہ کی آیات، اسی طرح سے سورہ احزاب میں حضور کی ازواج کی آیات، اور
دو تین اور مقامات ہیں، فرمایا یہ مقامات دلالت کرتے ہیں کہ جو جھٹلاتے تھے وہ بھی ان آیات کے سامنے جھکتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی آیات ہمارے سامنے تلاوت کریں کہ جن میں انہی سے کلام اور انہی سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو اس کے جواب میں اب جب کبھی بھی جناب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تو کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوش آمدید کہا کرتے تھے اور ان کا تعارف یہ کرواتے تھے کہ یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے مجھ پر آیات نازل ہوئی ہیں، اور پھر حضور پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ کوئی کام ہے تو ہم تمہاری خدمت کریں۔ اور یہ عبداللہ بن ام مکتوم وہ ہیں کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 غزوات کے موقع پر آپ جب غزوات کی جانب گئے، اگرچہ یہ نابینا تھے، انہیں مدینہ کا گورنر یعنی اپنے قائم مقام جناب عبداللہ بن ام مکتوم کو 2 دفعہ حضور علیہ السلام بنا کر گئے، اور پھر اور ایک اعزاز ان کو عطا فرمایا۔ ایک تو مؤذن رسول ہیں جن کو ہم بلال حبشی کہتے ہیں، اور دوسرے مؤذن رسول یہ جناب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ یہ بھی مسجد نبوی میں اذان دینے کی ذمہ داری پر حضور کی جانب سے فائز کیے گئے تھے۔ سورۃ التکویر کا تذکرہ ہے، اذا الشمس کورت، جب سورج کورت لپیٹ دیا جائے گا، اس کا تذکرہ قیامت کی ہولناکی کی تفصیل ذکر کی گئی۔ اسی آیت میں فرمایا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا، فرمایا کل قیامت کے دن رب ذوالجلال زندہ درگور کرنے والوں سے نہیں پوچھے گا بلکہ ان سے پوچھے گا کہ جنہیں درگور کیا گیا، ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا تھا۔ یہاں مفسر نے فرمایا کہ یہ جرم اتنا بڑا جرم ہے کہ رب ذوالجلال ایسے مجرم سے خود کلام بھی نہیں فرمائے گا بلکہ ان بچیوں سے پوچھے گا تمہارا کیا جرم تھا کہ تمہارے والی وارثوں نے تمہیں زندہ درگور کیا۔ تو اس کی یوں سمجھے کہ سختی کو یہاں بیان کیا گیا۔ اگلی سورت سورہ انفطار ہے، اذا السماء انفطرت۔ اب یہاں آسمان کا تذکرہ ہے، وہاں سورج کا تذکرہ کیا گیا تھا، یہاں آسمان کا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، اور یہ قیامت ہی کی کیفیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر انسان سے رب ذوالجلال نے ایک محبت بھرا انداز شکوہ اختیار کیا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کون سی ایسی چیز ہے کہ جس نے تجھے اپنے پروردگار سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، تجھے اپنے رب سے بے نیاز کر رکھا ہے، تو واپس آ جا، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ واپس آنے کے لیے رب ذوالجلال فرما رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرا رب انتہائی کریم ہے، تو اس کی معصیت کو چھوڑ دے اور اس کی جانب آ جا، وہ تجھے اپنے کرم کے حصار میں لے لے گا۔ پھر یہاں 2 قسم کے طبقات کا تذکرہ ہے، ایک ابرار ہیں اور دوسرے فجار ہیں۔ دونوں کا ذکر ہے کہ ابرار نعمتوں کی جگہ یعنی جنت میں جائیں گے، اور جو فجار ہیں وہ عذاب کی جگہ یعنی دوزخ میں جائیں گے۔ ابرار جو ہے جو عام نیکوکار ہے اسے کہا جاتا ہے، اس سے پھر اوپر درجہ مقربین کا آتا ہے۔ اگلی سورت سورہ مطففین ہے، ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہو، ہلاک ہوں ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ اس اخلاقی برائی کی نسبت کی وجہ سے اس سورہ کو سورہ مطففین کہا گیا ہے، اور اس میں قیامت کے احوال کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ پھر ابرار اور فجار کا ذکر کیا گیا اور دونوں طبقات کو بیان کیا گیا۔ اور اس کے آخرت میں سورہ کے آخر میں ذکر فرمایا کہ یہ سیاہ دل دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی قیامت کے دن جن کے دل سیاہ ہیں اور نامہ اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں ہیں اور اشقیاء ہیں، فرمایا کہ یہ دنیا میں ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اب آخرت میں ان کو اجازت دی جائے گی کہ جب جن کے چہرے اب سیاہ ہو چکے ہیں کہ اب تمہیں اجازت ہے تم ان کا مذاق اڑاؤ کہ تم نے جیسے ہمارا دنیا میں مذاق اڑایا۔ رب ذوالجلال ہم سب کو فکر آخرت عطا فرمائے، آخرت کی سختی سے ہم سب کو محفوظ اور مامون فرمائے۔